السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اویس انفو ٹی وی۔ عرب دنیا کا بے تاج بادشاہ اور دولت کا شہنشاہ، جسے آج ساری دنیا قطر کے نام سے جانتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ قطر کا رخ اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر اپنی قسمت بدل سکیں گے، کیونکہ آج قطر میں رہنے والے لوگ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سعودی عرب اور دبئی سے بھی زیادہ امیر ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دبئی جانا چاہتے تھے، کیا وہ دبئی کی جگہ قطر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دبئی کے ویزے بند ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قطر آخر کیسا ملک ہے؟ دولت صرف قطری شہریوں پر ہی کیوں مہربان ہے؟ اتنی عیاشی اور بے تحاشا دولت لٹانے کے باوجود بھی قطر کی دولت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ قطر کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ یہاں ایسی کون سی جگہیں ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا آج بھی حیران رہ جاتی ہے؟ یہاں کی لڑکیاں سونے کی اتنی دیوانی ہے کہ وہ تولہ کے حساب سے نہیں بلکہ کلو کے حساب سے سونا پہنتی ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کون سا کام کرتے ہیں؟ قطر کا کلچر کیسا ہے؟ وہی ملک جہاں کبھی دور دور تک ریت ہی ریت تھی۔ 19ویں صدی میں یہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑ کر اور موتیوں کی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ قطری عوام کے ہاتھ ایک ایسی سونے کی چڑیا لگی جس نے انہیں آج دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے آئیے قطر کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھی اپنی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، قطر کا آفیشیل نام اسٹیٹ آف قطر ہے۔ یہ ایک مشرق وسطیٰ کا محفوظ اور امیر ترین ملک ہے۔ اس وقت 2025 میں قطر کی کل آبادی تقریباً 3.1 ملین یعنی 31 لاکھ ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 3 لاکھ لوگ ہی اصل قطری شہری ہیں۔ باقی 28 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آ کر یہاں مقیم ہیں۔ قطر کی آبادی میں تقریباً 75% مرد ہیں، جبکہ خواتین صرف 25% ہیں۔ قطر کے قانون کے مطابق شادی کے لیے لڑکی کی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے، مگر یہاں کئی خاندان اپنی ثقافتی روایات کی بنا پر 18 سال سے پہلے بھی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ قطر میں سب سے زیادہ بھارتی شہری مقیم ہیں، جو کل آبادی کا 28% ہے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد 1,75,000 ہے۔ پاکستانی اور بھارتی یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور یہاں بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ قطر کا کل رقبہ 11,610 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں ہر مربع کلومیٹر میں 296 افراد رہتے ہیں۔ قطر کے 96% لوگ شہروں میں بستے ہیں، جبکہ صرف 4% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ قطر کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑی اور گہری ہوتی ہیں اور ان کے چہروں کی جلد نہایت نرم اور چمکدار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں اپنے بال لمبے رکھنا پسند کرتی ہیں اور عموماً روایتی لباس پہنتی ہیں، جیسے سیاہ لمبی عبایا، جو کہ ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ تاہم کچھ نوجوان لڑکیاں جدید فیشن اور مغربی طرز کے لباس بھی اختیار کرتی ہیں۔ قطر کی سرحد مغرب میں سعودی عرب سے ملتی ہے اور اب قطر سے سعودی عرب میں آسانی سے داخلہ ممکن ہے، جبکہ مشرق اور جنوب کی طرف بحر عرب واقع ہے۔ مزید یہ کہ متحدہ عرب امارات بحرین بھی قطر کے قریب ممالک میں شامل ہیں، لیکن ان ممالک کے درمیان کوئی بھی براہ راست سرحد موجود نہیں ہے، تاہم ان کا ایک دوسرے سے بحری جہاز کے ذریعے رابطہ ممکن ہے۔ دوستو، اگر میں آپ کو اس ملک کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں تو قطر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ 1760 کی دہائی میں قطر ایک چھوٹے سے شہر شیخ زادے کے طور پر ابھرا۔ شیخ زادوں میں عام طور پر ایک سردار کسی علاقے یا ملک پر حکومت کرتا تھا، اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اس کا کوئی خاندان کا فرد حکومت کی ذمہ داری سنبھال لیتا۔ بعد ازاں 1916 میں قطر نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت یہ ملک برطانوی تحفظ میں چلا گیا۔ تاہم 1971 میں قطر نے مکمل طور پر برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور شیخ خلیفہ بن حمد ال ثانی کو قطر کا پہلا بادشاہ مقرر کیا گیا۔
1970 کی دہائی کے آخر میں قطر میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، جس نے قطر کی معیشت کو زبردست تقویت دی اور ملک تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ شیخ خلیفہ بن حمد نے 1995 تک حکومت کی، جس کے بعد ان کے بیٹے نے اقتدار سنبھال لیا۔ آج قطر ہر سال 18 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے اور یہ دنیا کا 15واں سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اسی تیل کی دولت کی وجہ سے قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ قطر کے زیادہ تر مقامی شہری سرکاری دفاتر میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تجارت، تعلیم اور زراعت کے شعبے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو غیر ملکی یہاں کام کرنے آتے ہیں وہ زیادہ تر مزدوری، ریستورانوں اور ہسپتالوں میں نوکریاں کرتے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور دیگر کئی ایشیا ممالک کی لڑکیاں بھی قطر میں تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں یہاں اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور نرسز کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے، جو کہ ملک کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر بھی ہے۔ یہاں اسلامی آرٹ میوزیم اور بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں۔ دوحہ کو دنیا کے جدید اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگرچہ قطر ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود دوحہ میں بہت سے ڈانس کلبز بھی موجود ہیں۔ یہاں موسیقی اور شراب نوشی عام سمجھی جاتی ہے۔ قطر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کو قطر پولیس کہا جاتا ہے اور شہریوں کی مدد کے لیے ان کا ہیلپ لائن نمبر 999 ہے۔ قطر کی کرنسی قطری ریال ہے۔ ایک قطری ریال 100 درہم پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں 1، 10، 25 اور 50 اور 100 درہم کے سکے موجود ہیں، جبکہ 500 ریال کا سب سے بڑا نوٹ ہے۔ قطر کا سب سے بڑا شاپنگ مال آف قطر ہے، جو 2016 میں کھولا گیا تھا۔ اس میں 500 سے زائد دکانیں، 100 سے زیادہ ریسٹوران، بچوں کے لیے پارک اور 7D تھیٹرز موجود ہیں، جو اسے ایک جدید تفریحی مرکز بناتے ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ اگر میں قطر کے تعلیمی نظام کے بارے میں بات کروں تو اس وقت یہاں 208 سرکاری اسکولز اور 326 پرائیویٹ اسکولز ہیں، جن کی مجموعی تعداد 534 بنتی ہے۔ ان اسکولز میں 3,43,000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ قطر میں طلباء کی ایک بڑی تعداد تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے۔ یہاں 44,000 سے زیادہ طلباء ایک ایسے ہیں جو مختلف جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں یونیورسٹی آف کلیکٹ بھی شامل ہے۔ اس وقت قطر میں پیٹرول کی قیمت 90 قطری ریال ہے، جو کہ پاکستانی 144 روپے بنتی ہے۔ قطر میں تیل کے مقابلے میں پانی کی قیمت زیادہ ہے۔ یہاں بوتل بند پانی کی قیمت 26,400 پاکستانی روپے ہیں اور اس میں 1,000 لیٹر پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اگر میں قطر کی فوج کے بارے میں بات کروں تو یہاں کی فوج ایک چھوٹی مگر انتہائی تربیت یافتہ فورس ہے۔ اس کی کل تعداد 12,000 سے 15,000 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ قطر کی فوج میں بری، بحری اور فضائی افواج شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قطر نے بین الاقوامی دفاعی معاہدے بھی کیے ہیں، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، جس کے تحت امریکی فوجی قطر میں موجود ہیں۔ قطر دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شامل ہے، کیونکہ 2025 میں قطر کا کرائم ریٹ صرف 16.0 ہے، جو کہ دنیا میں سب سے کم جرائم کی شرحوں میں سے ایک ہے۔ قطر کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں انگریزی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں یہاں اردو، ہندی، بنگالی اور کئی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ قطر کی آبادی میں 70% مسلمان، 14% ہندو اور 15% عیسائی شامل ہیں، جبکہ باقی آبادی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ قطر کا قومی کھیل فٹ بال ہے اور 2022 میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ اس ایونٹ کے لیے قطر نے $220 ارب خرچ کیے، جو کہ کسی بھی ملک کی طرف سے کھیلوں کے ایونٹ پر کی جانے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی۔
مثال کے طور پر 2014 میں برازیل میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اور انہوں نے صرف 15 ارب ڈالر خرچ کیے تھے، جبکہ قطر نے 220 ارب ڈالر خرچ کر دیے۔ جس طرح پاکستان اور بھارت کا قومی پھل آم ہے، اسی طرح قطر کا قومی پھل کھجور ہے۔ قطر کا ڈائلنگ کوڈ 974+ ہے۔ قطر کا پاسپورٹ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ویزے کی سہولت کے لحاظ سے دنیا میں 55 نمبر پر آتا ہے۔ قطری پاسپورٹ رکھنے والے افراد 100 سے زائد ممالک میں بغیر ویزا یا آن ارائیول ویزے کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، جن میں زیادہ تر ترقی یافتہ اور خوشحال ممالک شامل ہیں۔ قطر میں دنیا کے سب سے زیادہ اونٹ ریس کروائی جاتی ہے، جو الشنیہ اونٹ ریسنگ ٹریک پر اکتوبر سے فروری تک جاری رہتی ہے۔ قطر کی سب سے مشہور نیوز ایجنسی الجزیرہ بھی یہیں سے ہے، جو سچائی دکھانے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی وجہ سے 2017 میں سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک نے الجزیرہ کو بین کر دیا تھا۔ قطر کے قریبی اتحادی ممالک میں ترکی، ایران اور پاکستان شامل ہیں، جبکہ سعودی عرب اور کچھ دوسرے ممالک قطر سے زیادہ اچھے تعلقات نہیں رکھتے۔ قطر کی سب سے بڑی اور مشہور عمارت دوحہ ٹاور ہے، جو اپنے منفرد ڈیزائن اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جس طرح پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست اور بھارت کا 15 اگست کو ہوتا ہے، اسی طرح قطر کا قومی دن ہر سال 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ قطر کا جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سفید اور سرخ۔ سفید رنگ امن کی نشانی ہے، جبکہ سرخ رنگ قربانیوں کی علامت ہے۔ اس پر 9 تکون بھی بنی ہوئی ہے، جو خلیج کی 9 ریاستوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل ویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور آخر میں اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔